پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ محبوب کتنا کامل ہے، پھر جو محبت کر رہا ہے اس کی محبت کتنی کامل ہے، پھر جو جس سے محبت کر رہا ہے اس محبت کا معیار کتنا ہے۔ حضرات محترم، جب 10 ذو الحج کا دن آتا ہے تو دل والے، ایمان والے، ان کی روح اس لیے وجد میں آ جاتی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر جب خدا کی ساری کائنات کے اندر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ کا نام لینے والا ایک ابراہیم سچا پیغمبر رب العالمین کا اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ میرا نام لینے والا حضرات محترم اندازہ لگاؤ، دنیا بڑی بڑی آباد اس زمانے میں بھی موجود تھی، لیکن اللہ کا نام لینے والا ابراہیم امتحان در امتحان در امتحان میں گزرتا گزرتا پھر اولاد بھی نہیں، 100 سال عمر ہو گئی۔ حضرت سارہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی اتنی کامل سیرت والی ہیں کہ علماء مفسرین اور سیرت نگار یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اللہ کے قدرت کے کارخانے کے اندر عورت نبی یا پیغمبر بن سکتی ہوتی تو جو پیغمبری کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر عورت نبی یا پیغمبر بن سکتی ہوتی، اس کائنات کے اندر حضرت سارہ اتنی سیرت والی عورت، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصیرت، اتنے اچھے کردار والی، خوشبودار کردار والی عورت تھی۔ اگر عورت پیغمبر بن سکتی ہوتی رب العالمین سارہ کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجتا۔ کبھی سوچا آپ نے خدا کی ساری خدائی میں خدا کا نام لینے والا ابراہیم اللہ کا نام لینے کی پاداش میں کبھی تو نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، کبھی اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ملک بدر ہو رہے ہیں۔ اتنے سفر اس زمانے میں، آج کا سفر بھی بڑا مشکل ہے، اتنی سہولیات کے باوجود اگر کسی کو جلا وطن کر دیا جائے بہت بڑی سزا سمجھی جاتی ہے، لیکن حضرات محترم اس زمانے میں جب سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس زمانے میں حضرت ابراہیم رب کا سچا نام لینے والے، سچا نام سچائی سے لینے والا پیغمبر، اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پہ آزما رہا ہے۔ پھر کیا ہوا، 100 سال عمر ہو گئی، رب نے اولاد بھی کوئی نہیں دی۔ حضرت سارہ عرض کرتی ہیں جناب آپ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، میری 80 سے اوپر ہو گئی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پیغمبری کا سلسلہ چلتا رہے، کیوں نہ میرے پاس ایک کنیز ہے جس کو مصر کے بادشاہ نے مجھے تحفہ دیا تھا، وہ کنیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اس سے نکاح فرمائیں، شادی فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے۔ میں نے جو آیات طیبات آپ کے سامنے سورہ صافات کی پیش کی، اللہ تعالیٰ بتدریج وہ سارا واقعہ خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ کسی عالم کی اپنی زبان سے بیان کرنا اور ہے، محدث و مفسر کا بیان کرنا اور ہے، جب واقعہ بیان کرنے والا خود خداوند قدوس ہو۔ جب حضرت ہاجرہ سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہے، عرض کرتے ہیں مالکہ ساری زندگی تیرا نام لیا۔ آج ہم بھی اللہ کا نام لینے والے ہیں، کتنے مخلص ہیں اللہ کا نام لینے میں، کتنے مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے تڑپ کر کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے مسلمانی کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے اسلام کا دعویٰ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جب تم نے کہہ دیا
اللہ کے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے قدمے درمے سخنے کہ مال میرے نام پہ قربان کر سکتا ہے یا نہیں، وطن میرے نام پہ قربان کر سکتا ہے یا نہیں، جان میرے نام پہ قربان کر سکتا ہے یا نہیں، اپنی اولاد میرے نام پہ قربان کر سکتا ہے یا نہیں، میں قربان جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ کی محبت میں یہ سارے امتحان پاس کیے۔ کبھی اولاد کا پرچہ دیا اللہ کے امتحان، محبت کے امتحان میں۔ جب رب امتحان لیتا ہے تو اس کے امتحان کا نصاب اپنا ہے، میٹرک کا نصاب اپنا، ایف اے کا نصاب اپنا، ایم اے کا نصاب اپنا۔ جب رب اپنے تعلق کو آزماتا ہے، اپنی محبت کو کا امتحان لیتا ہے تو اس کا ایک نصاب ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی مضبوطی کے معیار کے مطابق اتنا ہی کڑا امتحان بندے سے لیتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا امتحان کڑا ہوگا۔ حضرات محترم، یہ ساریاں قربانیاں دینے کے باوجود حضرت ہاجرہ سے 100 سال کے بعد شادی۔ پھر قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، فرمایا حضرت ابراہیم نے جب ہاجرہ سے شادی کی، عمر 100 سال ہے، عرض کیا یا اللہ رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ خود واقعہ بیان فرما رہا، فرمایا ہم نے بشارت دی اے ابراہیم تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العالمین کے قدرت کے کارخانے میں لکھ دیا گیا کہ تمہیں ایک حلیم بیٹا عطا کیا جائے گا۔ بیٹا آ گیا۔ اب آگے قرآن ہی کہتا ہے، رب بھی یہ ساری داستان سنا رہا ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پہلے تو 100 سال اولاد نہیں ہوئی، جب اولاد ہوئی اسماعیل سے نوازا گیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قَالَ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے رستے میں قربان کر دے۔ اندازہ لگاؤ امتحان کتنا کڑا ہے کہ پچھلی عمر میں بیٹا ملا، 100 سال کی عمر کے بعد بیٹا ملا۔ حضرت سارہ کو رب نے بیٹا نہیں دیا، اتنی نیک پاک باز سیرت والی خاتون، لیکن بیٹا نہیں ملا۔ حضرت ہاجرہ کو پہلے بیٹا عطا ہوا۔ حضرات محترم، جب بیٹا مل گیا، بیٹا دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب رب نے امتحان لیا، اے ابراہیم میں دیکھنا چاہتا ہوں اس 100 سال کی عمر میں جب تمہیں اولاد سے نوازا، ظاہر ہے قدرتی طور پر تمہارے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہو گئی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اولاد کی جو محبت تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے، کیا اس نے میں رب کے ساتھ جو تیری محبت تھی اس محبت کو تیری اولاد کی محبت نے ڈیمیج تو نہیں کیا؟ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اولاد کی محبت نے میں رب العالمین کی محبت کو کم تو نہیں کر دیا، اس سے یہ بڑھ تو نہیں گئی۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج حضرات محترم ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کشمیر میں ہم مسلمان مارے جا رہے ہیں، بوسنیا چیچنیا میں ہم مسلمان مارے جا رہے ہیں، عراق میں ہم مسلمان مار کھا چکے ہیں، فلسطین میں ہم مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ ادھر سے کہتے ہیں ہمارا خدا بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، شک اس میں کوئی نہیں، یا اللہ سچے بھی ہم ہیں، ایمان والے بھی ہم ہیں، پھر بھی کافر ہمیں ہر محاذ پہ مار رہے ہیں، پیسے کے حوالے سے مار دے رہے ہیں، اسلحے کے حوالے سے مار دے رہے ہیں، جغرافیے کے حوالے سے مار دے رہے ہیں۔ یا اللہ فرق کہاں پہ آ گیا؟ فرمایا فرق میری سچائی میں نہیں، فرق تمہارے دین کی سچائی میں نہیں، بلکہ فرق صرف اور صرف تمہارے ماننے میں آ گیا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں اے اقبال وجہ۔ اقبال کہتا ہے رگوں میں
وہ لہو باقی نہیں ہے۔ وہ لہو جب 313 تھے، 1000 کا مقابلہ کر کے وہ 313 فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار دیکھو، وہ لوگ جو یورپ میں ہو، وہاں وہ کیسے گئے مدینہ سے ادھر ڈنکی لگا کے، مدینے سے گئے حضرت ابو ایوب، مزار ادھر ہے، یورپ میں مزار ہے، وہ کیسے گئے؟ فرمایا تم دنیا کے لالچ میں ڈنکیاں لگاتے ہو، یہ جو پیغمبر کے صحابہ تھے اتنے کامل ایمان والے تھے، یہ دب کے نہیں گئے، اگلے کے کمی بن کے نہیں گئے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، یہ ان کو فتح کرتے ہوئے ان پہ کامرانی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ادھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں آپ کو صحابہ کے مزار ملیں گے۔ اقبال کہتا ہے وہ لہو جو اس زمانے کے مسلمان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ یا اللہ اذانیں تو ہوتی ہیں، نمازیں تو ہوتی ہیں، مسجدیں تو فل ہیں، گھر گھر میں بکرے چھترے تو آج ذبح کیے جائیں گے۔ اقبال جواب دیتا ہے نماز و روزہ، نماز و روزہ، قربانیوں حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں ہے۔ اور صفیں کج دل پریشان، سجدے بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ رسم اذان تو وہی ہے، اذان بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی۔ یا اللہ کمزوری کہاں پہ آئی؟ فرمایا کمزوری تمہارے ایمان میں آئی۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اقبال قلندر لاہوری نے ایک اور انداز سے یہی حقیقت بیان کی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں چھلانگ لگا دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اے اقبال وہ ایک مرتبہ ٹھنڈی ہوئی پھر ٹھنڈی نہیں ہوئی، وجہ فرمایا ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا۔ اقبال کہتا ہے آج بھی وہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، وہ آگ جو فلسطین میں لگائی گئی، وہ آگ جو کشمیر میں لگائی جا رہی ہے، وہ آگ جو فلسطین میں لگائی جا رہی ہے، وہ آگ جو عراق میں لگائی گئی، یہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ اے اقبال کیسے؟ وہ کہتا ہے ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ والا ایمان آج پیدا ہو جائے تو اسی طرح کے معجزے رب العالمین کائنات کے اندر دوبارہ دکھا دے۔ یہ قربانی کے واقعات علماء بیان تو کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں ٹھیک ہے قربانی تو ہوئی، لیکن اصل جو قابل غور مکالمے ہیں نا باپ بیٹے کے، وہ قابل غور ہے، وہ توجہ کے قابل ہیں۔ کہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا اسماعیل علیہ السلام، اس قابل ہوئے، جوان ہوئے، فلما بلغ معہ السعی۔ اب یہ سٹوری کوئی جیو کا رپورٹر پیش نہیں کر رہا،
ARY والا نیوز کاسٹر نہیں دے رہا، بلکہ کون دے رہا ہے؟ وہ خلاق عالم، خالق کائنات، رب العالمین، جس کی بات سچی ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے وہ واقعہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرما بلغ معہ السعی، جب وہ ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قالا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، میں نے خواب میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماذا تری، اب تو بتا۔ میں نے تو تمہیں خواب میں ذبح کرتے دیکھا ہے، اے بیٹے اب تو اب یہ سوال پتہ نہیں کس جگر سے اور کس حوصلے سے ابراہیم نے اس بیٹے سے کیا تھا جو بیٹا ابراہیم کو 100 سال کی عمر کے بعد دعائیں مانگ مانگ کے رب نے عطا کیا تھا۔ پھر کمال ہے، ہم مسلمانوں کو، میں پہلے بھی کہتا ہوں اکثر کہ ان سب سے پوچھا کرو، یہ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے عیسائی، عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ و عیسیٰ کے باپ بھی ابراہیم ہی ہیں۔ ہمارے نبی کا باپ بھی کون ہے؟ ہماری ملت کیا ہے؟ ابراہیمی ہے۔ ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، ہم امتی محمد عربی کے ہیں، لیکن نماز میں کما صلیت علی ابراہیم، اس ہستی کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کا جد ابراہیم ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں، اس نٹ کی وساطت سے پوری دنیا انسانیت اور پوری دنیا عیسائیت اور پوری دنیا یہودیت سے، کہ باپ تو تمہارا بھی ابراہیم ہے، کیا تمہارے مذہبوں میں ابراہیم کی یاد منانے کا کوئی دن ہے؟ یہ جو میں نے سوال کیا ہے نا، یہ اہمیت چھوڑنے والا سوال نہیں، غور کرنے والا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ تم خالی دعوے دار ہو، رب نے ان پیغمبروں کی وراثت کی رکھوالی مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، صفا مروہ میں ہم دوڑتے ہیں، عرفات میں ہم جاتے ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ ہم آباد کرتے ہیں۔ جو یادیں پرانے پیغمبروں کی تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے وراثت میں محمد عربی کے غلاموں اور امتیوں کو عطا کر کے پوری کائنات کے مذہب والوں کو بتا دیا۔ اس وقت اگر خدا کا مذہب اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ ایک ہے جس کا نام اسلام ہے۔ میں تو عرصے سے کہتا ہوں فرقوں کی لڑائی چھوڑ دو، اسلام کا جھنڈا تھام لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، ان کو لے کے ایک دوسرے کے خون کے دشمن نہ بنو، آؤ مل کے اسلام کا جھنڈا تھام کے کائنات والوں کو بتائیں کہ جو کعبہ ابراہیم اور اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ کے دادے نے بنایا تھا، رب نے وہ کعبہ کسے دیا؟ اسماعیل کی ماں ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی نا، وہ دوڑ تمہاری مذہب میں ہے تو مان لو کہ اللہ کی طرف سے آسمانی مذہب پوری کائنات میں رب کی طرف سے مور لگا ہوا۔ اگر کوئی مذہب ہے تو کائنات میں اس کا نام اسلام ہے۔ وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل یہودی پڑھتے ہیں، عیسائی پڑھتے ہیں کہ مسلمان پڑھتے ہیں؟
آج چلو وہاں پہ تو تم کہو گے تمہارا قبضہ ہے، جانے نہیں دیتے ہو. تم اپنے گھروں میں اس ابراہیم کے نام کی یاد آج تازہ کر رہے ہو. آج مسلمانوں کے گھروں میں بکرے، چھترے، اونٹ، گائے کیوں ذبح ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان بتا رہے ہیں کہ رب نے انبیاء کی وراثت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. یہ عید کا یہ پیغام ہے کہ کم نہ سمجھو اپنے آپ کو. صرف ایک گزارش ہے کہ جب یورپ میں جاؤ محمد عربی کا غلام بن کے جاؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری ایمانداری، تمہارے معاملات کی صفائی ستھرائی سے وہ لوگ یقین کر لیں واقعی تم محمد عربی کے غلام ہو. لیکن اگر طرفہ تماشا یہ ہو کہ ہم خود مسلمان اپنے مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس لیے نہ لیں کہ بے ایمانی ضرور ہوگی، تو پھر بات تو اقبال کی ٹھیک ہے نا کہ مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں ہے، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، صفیں کج سجدے پریشان دل بے ذوق، کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. اسلام سچا ہے. کاش ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہوتا. ہمارے نوجوان میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بے شک یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، فرانس جاؤ، جرمنی جاؤ، اٹلی جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن اپنا کردار محمد عربی کے کردار جیسا بنا لو. تمہارا کردار دیکھ کے اگلا بندہ کہے اتنا ایماندار نبی کا غلام ہی ہو سکتا ہے. بات رہی تو یہاں سے رہی کہ ہم نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان دن کا جو اصل درس ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.